سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل کے حوالے سے۔ اسرائیل فلسطین جنگ کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو وہ لمحہ بہ لمحہ بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ دنیا ایک بڑے حادثے سے دوچار ہو سکتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں دنیا کے بہترین شخص ایلن مسک، جو خبردار کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس سمیت یوکرین اور روس کی جنگوں کے باعث انسانیت ممکنہ تیسری جنگ عظیم کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران کو پراکسی وار پر سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنا دفاع ضرور کریں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جارحیت کا دائرہ پھیل رہا ہے۔ اسرائیل نے شام پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 8 شامی فوجی مارے گئے ہیں۔ اسرائیل غزہ کو غیر انسانی علاقہ بنانے کی بدترین کوششوں میں مصروف ہے، اور دنیا اسرائیل کو روکنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کے میجر جنرل نے 23 اکتوبر کو اسرائیلی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے اقدامات سے شدید انسانی بحران پیدا کرنا یہ ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ غزہ ایک ایسا مقام بن جائے گا جہاں کوئی بھی انسان موجود نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کسی بھی وقت تباہ کن حالات کی طرف جا سکتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے مشرق وسطیٰ سے اپنے لاکھوں شہریوں کے انخلاء کی ہنگامی منصوبہ بندی کی ہے۔ غزہ کے ہسپتال پر حملے میں کون ملوث ہے، اس کے بارے میں روس کا اہم ترین بیان بھی سامنے آیا ہے۔ روسی اور خلیجی میڈیا نے واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل ملوث نہیں ہے تو پھر سیٹلائٹ تصاویر فراہم کرے، جبکہ روس کے رکن پارلیمنٹ آندرے گرلوف نے اس حملے میں امریکہ کے ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا ہے۔ دوسری جانب صدر طیب اردوان نے بھی اپنی جماعت کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مغرب حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کہہ رہا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ جنگجو نہیں بلکہ مجاہدین ہیں جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل اپنے عزائم میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ میں ہونے والی عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، تو اسرائیل کی جانب سے سیکرٹری جنرل سے ہی عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ سابق سفارتکار نجم ثاقب صاحب نے میں جوائن کیا ہے۔ نجم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اب یہ بات تو واضح ہوتی محسوس ہو رہی ہے کہ اسرائیل غزہ کو غیر انسانی علاقہ بنانے جا رہا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اسرائیل ایسی کسی کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو بات ظاہر ہے کہ اسرائیل کے کچھ مقاصد ہیں۔ حماس نے جو حملہ کیا اس کی آڑ میں جو جوابی حملہ اسرائیل نے کیا ہے، اور پھر جو دنیا کا رسپانس ہمیں نظر آ رہا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ وہ جو برسوں سے ان کی خواہش تھی اسرائیل کی کہ یہ علاقہ خالی ہو اور اس میں سے فلسطینی سارے جو ہیں وہ چلے جائیں، اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن بھی دی تھی۔ پھر اس کے بعد پتہ لگا جی کوئی سرنگ بھی کھودی گئی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے بھی بات آئی کہ بھی جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل جائیں۔ کامیاب ہوگا کہ نہیں، یہ لگتا تو یہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پلڑا اسرائیل کا بھاری ہے، کیونکہ دنیا جو ہے جو طاقتور ممالک ہیں ویسٹرن ورلڈ کے، وہ تو سیدھے سے اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تو ایک بلائنڈ آئی رکھی ہوئی ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے جی اس پہ وہ بنوان ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن نجم صاحب، مسلم ممالک کی بے بسی کی بات کریں تو وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، لیکن مسلم ممالک کو بالآخر کچھ کردار تو ادا کرنا پڑے گا۔ ایران کچھ سخت باتیں کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ابھی بھی ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں نظر آ رہا کہ مسلم ممالک اسرائیل کو مجبور کر سکیں جنگ بندی کے لیے۔ دیکھیے، مسلم ممالک جو ہے نا، ان کو ہم تھوڑا سا غلط فہمی دور کر لیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 56 ممالک ہیں OIC کے، وہ سارے کے سارے کسی ایک چیز پہ اکٹھے ہو کے تو وہ ملیٹریلی یا مٹیریلی جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، یا حماس کو یا فلسطینیوں کو۔ یہ تھوڑی سی غلط فہمی دور کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو اس وقت چل رہی ہے غزہ کی پٹی میں، یہ جنگ عرب دنیا کی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ جنگ ہے حماس کی، جس کو کہ یونائٹڈ نیشنز میں اور ویسٹرن ورلڈ میں کہا جاتا ہے جی کہ یہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ یہ حماس کی اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور ابھی تک آپ نے ٹھیک کہا کہ صرف جو ہے وہ کنسرن ہی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ توقع رکھنا کہ 1967 کی طرح کوئی مسلم محاذ بھی بن جائے اور مل کے جو ہے وہ اسرائیل کا مقابلہ کریں، ایسا ممکن اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ 56 ممالک جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی 56 فارن پالیسیاں ہیں، ان کی خارجہ پالیسیاں ہر ایک کی علیحدہ ہیں، ان کے اپنے اندر بڑے مسائل ہیں،
शायद ही कोई एक मुल्क। अच्छा, तुर्की को हमने देखा है नजम साहब, काफी देर तक इसराइल और हमास के मुतल्लिक वहां से खामोशी रही थी, लेकिन अब तुर्की ने भी हमास की वाज़ेह तौर पर हिमायत की है और इसराइल का दौरा भी मंसूख कर दिया गया है। तुर्की का ये जो वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है, ये आप क्या समझ रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, तुर्की और ईरान की तरफ से हमें जो बयानात सामने आ रहे हैं वो बड़े सख्त हैं। ईरान का पहले हमें मैसेज मिला, उन्होंने कहा जी कि बंद कर दें, वरना यानी इजराइल से उन्होंने कहा कि जी ये जंग बंदी करें फौरी तौर पे, वरना एक नया महाज खुल सकता है। इसका क्या मतलब था? इसका एक मतलब ये हो सकता है कि ईरान जो है वो मिलिटरीली उसमें आ जाएगा, या हो सकता है कि हिजबुल्लाह जो कि लबनान बेस्ड है वो बीच में आ जाए। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि वो बात आगे नहीं बढ़ी। इसी तरह यानी तुर्की का भी हम देख रहे हैं, बड़े सख्त अल्फाज में वो इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट अर्दोआन जो हैं वो बहुत वोकल हैं इस सिलसिले में कि इजराइल को कंडेम किया जाए, ना सिर्फ अपने मुल्क अंकारा में, अपने कैपिटल में, बल्कि यूनाइटेड नेशंस में भी। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो खड़ा हुआ है अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ, इसी तरह से तुर्की भी है। तुर्की चूंकि मिलिटरीली अस्करी तौर पे बहुत, लेकिन नजम साहब दूसरी तरफ जो अगर हम देखें तो जिस तरह से अमेरिका ने सलामती काउंसिल में पेश होने वाली जो दोनों करारदादें हैं उनको नाकाम बनाया है, तो यकीनन लग तो ऐसा ही रहा है कि अमेरिका मशरिक वस्ता में जो इसराइली कार्रवाइयां हैं उनको हवा दे रहा है। सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का ही है, क्योंकि अमेरिका के जो अपने इंसानी हुकूक की जिनकी वो बात करता है वो भी शायद कहीं गुम चुके हैं। देखिए, ये कहना कि अमेरिका जो है वो इस वक्त फलस्तीनियों का साथ देगा या इजराइल के साथ जो है वो कोई ऐसे ताल्लुकात अपने खराब कर लेगा, उसमें एक दो बयानात जो यूनाइटेड नेशन से आ रहे हैं उसमें तो खुला के लोगों ने कहा जी कि जो इजराइल इस वक्त कर रहा है उसकी पुष्ट पनाही अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका की पूरी सपोर्ट इजराइल को हासिल है। वो नजर भी आ रहा है उनका, वो जो बहरी बेड़ा चल पड़ा था वो शायद पहुंच भी गया हो अब तक, और दूसरी जो इमदाद है खासतौर पे अस्करी इमदाद वो तो पहुंच ही रही है, वो तो दुनिया को जानती है। अब ये तवक्को रखना कि अमेरिका जो है वो देखे कि किसके साथ जुल्म हो रहा है, यानी वो जो मॉरल आर्ग्यूमेंट है ना हमारा, अखलाकी आर्ग्यूमेंट, कि वो देखें इस वक्त एक पूरे का पूरा इलाका इनाहिलेट हो रहा है, पूरी एक पॉपुलेशन जो है 2.4 मिलियन फलस्तीनी जो हैं जो गजा की पट्टी में हैं, उनका कुछ पता नहीं है उनमें से कितने बच गए हैं, कितने निकल गए हैं, और ये बमबारी जारी है अस्पतालों और मस्जिदों पे भी अब हो रही है। वो जो अस्पताल का एक वाकया पेश आया, वो जो बम का, उसके बारे में तहकीक हुई, पता लगा जी कि ये तो जो बॉम्ब इस पे गिरा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का कोई बॉम्ब है, और वो अमेरिका के पास है और अमेरिका ने वो दिया। जो बाइडेन साहब ने जो है वो इसको कहा कि नहीं जी ये तो हमास की तरफ से है, फिर उन्होंने वो ट्वीट वापस ले लिया। तो ये तो साफ नजर आ रहा है। अब ये है कि अमेरिका से आप तवक्को ना रखें, दुनिया को अमेरिका से तवक्को नहीं है। तवक्को अगर है तो वो चाइना से है या रूस से है, कि वो अपनी उनकी ताकत है। एक तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों परमानेंट मेंबर हैं, P5 के दो अहम मेंबर हैं। दूसरा ये है कि वो वाकईतन अगर सीरियसली इसके बारे में करेंगे, सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो फलस्तीनियों के हक में फैसला करेंगे। ठीक है, तो शायद अच्छा, जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमने देखा हमास की इसराइल के खिलाफ कार्रवाई को, पहले तो आप कैसे देख रहे हैं? हमास के हमलों ने जिस तरह से इसराइल को गजा पर वहशियाना बमबारी का जवाब फराहम किया है, यही कहा जा रहा है। और दूसरा, क्या हमास के पास इतनी ताकत मौजूद है कि वो इसराइल रियासत के खिलाफ जंग जारी रख सकेंगे, कंटिन्यू रख सकेंगे इसको? देखिए, पूरी दुनिया इस पे हैरान हुई थी। ये 7 अक्टूबर का जो आपने जिक्र किया है, जब हमें पता लगा कि पहली रिपोर्ट आई कि 2500 रॉकेट जो हैं वो हमास की तरफ से फायर हुए हैं, इजराइल ने कहा जी 5000 हुए हैं, हमास ने बाद में कहा जी कि नहीं ये तो कुछ 300-400 रॉकेट थे। तो कुछ पहले तो रॉकेटों की समझ नहीं आई कितने हुए, लेकिन ये तय है कि उसका बकौल इजराइल के कि इजराइल को नहीं पता था, बकौल अमेरिका के कि अमेरिका को नहीं पता था, बकौल फलस्तीनियों के कि ये फलस्तीनियों को भी नहीं पता था। जो साथ में आपके किंगडम्स हैं या जो आपकी जीसीसी कंट्रीज हैं उनको भी नहीं पता था कि ये हमला जो है ये आज होना है, ये अचानक हमला हुआ। अब इस वक्त की सूरत हाल अगर आप देखें कि वो क्या वक्त क्या था,
اس میں ایک بڑی اہم چیز ہو رہی تھی جس میں کہ فلسطین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک یعنی اگریمنٹ تھا جس میں کہ جو یعنی امریکہ کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے اسرائیل اور KSA یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ کی کوئی بات چیت ہو، کوئی سفارتی تعلقات ہوں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ UAE نے بھی تسلیم کر لیا، ایجپٹ نے بھی کر لیا، سوڈان نے بھی کر لیا، بہت سارے اور ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اب جب مسلمان ممالک کے سرخیل یعنی کہ سعودی عربیہ کی بات ہو رہی تھی تو یہ وہ وقت ہے جب کہ بالکل فائنل وہ ڈیل ہو رہی تھی، اور اس میں صرف یہ تھا کہ امریکہ کی جو کانگریس ہے انہوں نے اس کو اپروو کرنا تھا، اور بات آگے تک چلی جا چکی تھی، ڈیٹیل ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اب وہ لوگ جنہوں نے اس معاہدے کو پڑھا ہے یا اس ایگریمنٹ کو یا اس ڈیل کو پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں فلسطین کے مسئلے کا ذکر نہیں تھا، اس میں بالکل یہ نہیں تھا کہ فلسطین کو بھی کوئی دیا جائے گا، کچھ 2 اسٹیٹ وہ جو سولوشن جس کی بات ابراہم اکارڈز میں ہوئی، اوسلو میں ہوئی، اور اتنے عرصے سے ہم سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نجم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اب اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اندرونی معاشی اور سیاسی معاملات ہیں، اگر وہ شاید ٹھیک ہوتے تو پھر ہماری بات میں کوئی طاقت ہوتی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کے حالات اگر اچھے ہوتے معاشی طور پہ جس طرح کہ آپ نے کہا ہے تو میرا خیال ہے اس وقت بھی ہم ایک دم سے بیچ میں نہ آتے۔ میں نے جس طرح آپ کو ایک پہلے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ حماس کی ایک گروپ کی ہے، وہ فلسطینیوں کا گروپ ہے، لیکن اس میں سارے کے سارے فلسطینی شاید اس کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مسلم ممالک میں بھی حماس کے بارے میں 2 علیحدہ جو ہیں وہ رائے رکھی جاتی ہیں۔ اب اس کو مکس نہیں کرتے نا کہ یہ فلسطینیوں کی جنگ ہے۔ فلسطینیوں کو تو یعنی بقول یعنی وہ جو اس کے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے حملہ کیا اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو سزا دے رہا ہے۔ ذرا دیکھیے گا یہ ڈسٹنکشن۔ اب یہ کہ پاکستان کیا کرتا، میرا خیال ہے پاکستان بالکل وہی کرتا جو اس وقت کر رہا ہے، OIC کے فورم پہ، یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ، اور اپنے طور پہ بھی۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری طرف سے جو آپ کے کاکڑ صاحب ہیں وزیر اعظم، ان کا بیان دیکھ لیجئے، وزیر خارجہ جو ہیں جلیل عباس جیلانی، ان کے 2-3 بیانات دیکھ لیجئے جس میں انہوں نے جینوسائیڈ کا ذکر کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور یہ سب سے زیادہ سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھی اس وقت تک کی جو پاکستان نے دی اور سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ہم مدد جاری رکھیں گے، لیکن اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ۔ آپ کا یہ سوال کہ جی کیا معاشی طور پہ ہم لوگ بہت زیادہ کچھ جاپان ٹائپ ملک ہوتے یا اور کچھ نہیں تو ملیزیا ٹائپ ہوتے، میرے خیال میں اس وقت بھی ہمارا یہی سٹینڈ ہوتا اور یہی سٹینڈ اس وقت لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سابق سفارتکار نجم ثاقب صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن دے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، ساتھ رہیے۔